صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کے بے شمار سپاس گزاری کے ساتھ ساتھ حمد اور اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد پر بے شمار درود و سلام کے ساتھ ساتھ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آج پھر ہم 12ویں ایپیسوڈ کے ساتھ مقصد خلقت انسان کے موضوع پر حاضر گزار ہوئے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے اللہ سورہ مائدہ کی نمبر 1 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. کیا ارشاد ہے اللہ کا؟ اے ایمان لانے والو، اوفو بالعقود، اپنے اقراروں کو یاد رکھو، اپنے عہد و پیمانوں کو یاد رکھو. اب عہد و پیمان 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک عہد و پیمان عالم ارواح کا ہے اور ایک وعد و وعید اور عہد و پیمان دنیا کا ہوتا ہے. اب عالم ارواح کا جو عہد و پیمان ہے وہ تو سب بہرحال تاریخوں میں ملتا ہے، تاریخوں میں موجود ہے کہ عالم ارواح میں جو اللہ ارواح سے کہتا گیا، ارواح نے ان چیزوں کو مانا. اور پھر کہنا پڑتا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جو عالم ارواح میں وعد و وعید کرنے کے بعد اسی وعد و وعید پر دنیا میں قائم رہے، اور وہ بد نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں عالم ارواح میں وعد و وعید کیا اور دنیا میں آ کے کوئی شداد بنا، کوئی نمرود بنا، کوئی فرعون بنا، تو کوئی قابیل بنا، تو کوئی ابن نوح پہاڑ پر چڑھنے والا بنا. عزیزو دوستو، یقیناً ہماری زندگی سعادتوں سے بھرپور ہونا چاہیے، ہماری زندگی افتخار سے مالا مال ہونا چاہیے، ہماری زندگی وعد و وعید کا ایک سر چشمہ ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن نے اعلان فرمایا ہے. اوفو بالعقود، اپنے عہد و پیمان اور اپنے وعد و وعید پر قائم رہا کرو، چاہے وہاں کا وعدہ ہو، چاہے دنیا کا وعدہ ہو، چاہے اللہ سے وعدہ ہو عالم ارواح کا، یا بندوں سے کوئی وعدہ ہو، اقرار ہو، اس پہ بھی قائم رہو. جب قائم رہو گے تو زندہ قائم سے ملاقات بھی ہوگی اور ان سے پہلے والوں سے بھی ملاقات ہوگی. لیکن جب وعد و وعید پر انسان قائم نہیں رہے گا تو انسان دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا. ناظرین، 2 لمحے مختصر میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. مقصد خلقت انسان پر مسلسل آپ بیان سماعت فرما رہے ہیں. ایک تاریخ نے ایک کریکٹر بیان کیا ہے، ایک کردار بیان کیا ہے، اور وہ دثار عطاپوری اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک جوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جوان تھا جس کا نام حسین یوسف تھا. آپ سمجھ رہے ہیں، حسین یوسف یعنی یوسف کا بیٹا حسین تھا، یوسف. اور وہ چرواہی کا کام کرتا تھا، اونٹوں کو چراتا تھا. ایک دن اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا اور چاروں طرف کائنات عالم میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کا سناٹا تھا. اس نے کیا دیکھا؟ دروازہ کھلا، ایک عورت داخل ہوئی. ایک عورت داخل ہو. وعدہ کہ کس طریقے سے انسان وعدے پہ، اللہ کے وعدے پہ کیسے اترتا ہے، اور بہت سے لوگ اللہ کے وعدے پر نہیں اتر پاتے. آپ سننے والی بات ہے ناظرین، کس کس کے دل پہ لگ جائے کچھ نہیں بتایا جا سکتا. کون ہرملا سے ہر بن جائے
کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو وہ لمحے میں آپ کی خدمت میں مختصراً گزارش کر رہا ہوں ناظرین۔ ایک نام یوسف ہے جو حسین کا بیٹا تھا، اور تاریخ میں اسی طریقے سے لکھا ہوا چرواہے کا کام کرتا تھا، اور اونٹوں کو چراتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تقریباً نصف شب کا حصہ ابھی آیا ہی ہوگا کہ آپ اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، خاتون آئی، اور وہ خاتون بھی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی۔ جس قبیلے کے اونٹ چرایا کرتا تھا اس قبیلے کا مکھیا بڑا، اس کی وہ بیٹی تھی، آئی اور اس نے اپنے حربوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن جوان وعد و وعید پر قائم و دائم رہنے والا تھا۔ اب بہت سے جوان ہوتے ہیں جو دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی نیرنگیاں، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھنے کے بعد اپنے اسلام اور اپنی ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، لیکن بہت سے جوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے وجود کو درد پیدا کر کے، جو اپنے نفس کی اور خواہش کو پامال کر کے، وہ اپنے شعور کے پرچم کو کبھی بھی جھکنے نہیں دیتے، وہ اپنے عقل کے علم کو کبھی جھکنے نہیں دیتے، وہ بلند کرتے رہتے ہیں۔ جوان نے دیکھا کہ مصیبت سامنے آ گئی ہے، اور یہ مصیبت جائز مصیبت نہیں ہے، لہذا وہ دھیرے دھیرے سے دروازے کی طرف چلا، اور دروازے کی طرف چل کے وہ حجرے سے باہر نکلا۔ حجرے کے باہر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب آپ دیکھیں، جیسی نیت ویسی برکت، جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب اس جوان کے سینے میں سچی نیت تھی، سچا ارادہ تھا، وعد و وعید تھا، لہذا وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک پیڑ کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا، اور یہ خاتون جو اپنی خواہش کا اظہار کر کے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، اس کو اللہ نے ظلمت دنیا میں گرفتار کر کے اسی کی زنجیروں میں اس کو جکڑ کے اس کو گم کر دیا، اور وہ نوجوان اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ اب صاحب کے درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا تھا، تھکا مانا تھا، بیچارہ کتنا دوڑا ہوگا، کتنا حرام سے پرہیز کر کے جائز کی طرف منزل سفر طے کیا ہوگا۔ تھکا ماندہ نوجوان تھا، ایک پیڑ کے سائے میں جو لیٹا، تو اس کو نیند آ گئی، جوان کو نیند آ گئی۔ اب جو نیند آئی تو کیا دیکھتا ہے، کچھ فرشتے ہیں جو قریب آئے ہیں اور اسے مبارک بات پیش کر رہے ہیں، جوان تم کو مبارک ہو، تم اللہ کے وعدے پر قائم و دائم رہے، تم نے بڑا کام کر دیا، تم نے بہت اچھی جنگ لڑی، تم نے بہت اچھا معرکہ طے کیا، ہم تمہیں مبارک بات پیش کرنے بھی آئے ہیں اور تم کو لینے بھی آئے ہیں۔ اچھا، جوان حیرت میں، اللہ اس چھوٹے سے کام کرنے میں کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی بزرگی ہے، ہمیں کیوں لینے آئے ہیں؟ کہا کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام بلا رہے ہیں، آپ کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اب جو تھوڑا سا آگے بڑھے تو منظر تبدیل ہوا، نورانی لمحے، نورانی کائنات، اور ایک گارڈن ہے، اس گارڈن میں جنت نظیر مقام ہے۔ اس مقام، جنت نظیر مقام میں کیا دیکھتا ہے جوان، ایک تخت نور ہے، اور اس تخت نور پر حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ کریں جس وقت، توجہ کیجئے گا ناظرین، بات سننے والا لمحہ، جس وقت یہ جوان خاتون سے پیچھا چھڑا کے بھاگ رہا تھا، کریں اس وقت اللہ نے وحی کی جناب یوسف کی طرف کہ دیکھو یوسف، تم بھی ایک دن بھاگے تھے زلیخا سے اپنے دامن کو بچا کے، اور یہ جوان بھی اپنے کردار کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے دامن کو بچا کے بھاگ رہا ہے۔ یوسف تم پیغمبر تھے،
یہ بیچارہ گنہگار، یہ بندہ ہے میرا، اس کے اندر خواہش بھی ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہیں، یہ کوئی معصوم نہیں ہے، اس لیے اس کا اقدام ہم بہت عظمت والا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یوسف اس کو بلاؤ، اس کو مبارکبادی پیش کرو، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ حرام سے بچنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اب جب نوجوان وہاں پہنچا تو جناب یوسف تخت نور پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوان جب قریب آیا تو جناب یوسف تخت سلطنت سے، تخت نور سے اترے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جوان کو مبارکبادی پیش کی، جوان کو سینے سے لگا لیا، اور جوان کو سینے سے لگا کے پیشانی کا بوسہ لیا، اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارا اقدام اور تھا، تمہارا اقدام اور ہے، لیکن خواہش کی دنیا میں ہم دونوں برابر ہیں، ہم نے بھی پیچھا چھڑایا تھا حرام سے، اور تم نے بھی پیچھا چھڑایا حرام سے، لہذا فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جب حرام سے پیچھا چھڑا کے آگے بڑھے تو 14 نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور تم جب حرام سے پیچھا چھڑا کے آگے بڑھے تو میں یعقوب پیغمبر کا بیٹا، یوسف پیغمبر، تمہیں داد و تحسین دیتا ہوں، تمہیں میں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں میں صد آفرین کہتا ہوں کہ تم واقعی قابل قدر بھی ہو، قابل عزت بھی ہو۔ تو ناظرین، یہ حرام سے بچنے کا یہی طریقہ کتنا اچھا طریقہ ہے، لیکن ہر ایک انسان بچ بھی تو نہیں پاتا۔ حرام سے وہی بچ پاتے ہیں جو اپنے آخر پر نظر رکھتے ہوں، جو اپنے اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہوں، جو 14 معصومین سے سچے دل سے میل اور ملاپ رکھتے ہوں، وہی بچ پاتے ہیں حرام سے۔ سب حرام سے نہیں بچ پاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے حرام سے بچا جاتا ہے۔ اس زبان کو پنجتن کی دعائیں، حرام سے بچنے کا ایک یہاں بھی طریقہ ہے کہ جناب یوسف کو جیسے دعا ملی، جیسے دعا یوسف کی ملی حرام سے بچنے پر، اسی طریقے جو لوگ حرام سے یہاں بچتے ہیں، قبر میں جا کے انہیں پنجتن کی دعائیں ملتی ہیں، پنجتن سے رحمت ملتی ہے، پنجتن سے سکون ملتا ہے۔ آئیے حضرات، یہی لمحہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے حاضر کیا، اور دعا بھی کرتے خدایا دام دیر ہمیں اس لمحے پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار الہی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔